پاکستان جسے ہم نے 27 رمضان المبارک کو آزاد کیا تھا، 27 رمضان المبارک ہجری سن کے حوالے سے یوم آزادی ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ یہ ملک ہم نے اس دن حاصل کیا، رمضان المبارک اللہ کی نعمت، پھر 27 رمضان المبارک اور نزول قرآن کا دن، اور پھر پاکستان جیسی بہت بڑی نعمت ہم نے اس دن حاصل کی، آزادی کی نعمت۔ لیکن جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا کہ ہم اسلام زمین کا ایک ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ ایک اسلامی تجربہ کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے ہم پوری دنیا کو مساوات کا درس دے سکیں، آزادی اور حریت کا سبق دے سکیں۔ اس لیے نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، اللہ کا قانون ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب یہاں برپا کیا جائے گا، اس کی سنتیں جاری ہوں گی، حضور آقا کا قانون جہاں نافذ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ آج ہم نے 75 سال گزار لیے ہیں، 25 سال کے بعد یہ ملک اس قانون کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ گیا، آئین کی خلاف ورزی کی گئی، آئین شکنی کی گئی، آمر لوگوں نے ملک پر تسلط حاصل کیا، اور 25 سال کے بعد اپنی پہلی سلور جوبلی سے پہلے یہ ملک مساوات کے نہ ہونے کی وجہ سے، برابری کے اور حقوق نہ دینے کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ گیا، اور تمام شہریوں کو ایک جیسے سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ، کچھ فیملیز، کچھ جاگیردار، کوئی خانزادے، کوئی پیرزادے، کچھ چودھری وڈیرے سردار اس ملک پر چھا گئے، اور اس ملک میں لاقانونیت، افراتفری کا ایک ماحول بن گیا جو آج تک مسلط ہے۔ پاکستان ٹوٹ گیا، باقی پاکستان، بقیہ پاکستان کا بھی آج گولڈن جوبلی ہے آئین کی، 50 سال گزر گئے ہیں، اس آئین کی بھی خلاف ورزی کی گئی، آمر پھر آئے، لاقانونیت آ گئی، دہشت گردی آ گئی۔ آج یہ پاکستان جو ایٹمی پاکستان ہے، جو عالم اسلام کے بڑے ملکوں میں سے ایک بڑا ملک تھا، جس کے ذہین اور فطین انسان جس میں بستے ہیں، اس میں آج بھی مساوات نہیں ہے، اس میں آج بھی بھوک ہے، افلاس ہے، جہالت ہے، بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، حقوق کھائے جا رہے ہیں، ایک مخصوص کلاس کا، ایلیٹ کلاس کا قبضہ ہے، فرعونوں کا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ فرعون مزاج لوگوں کا قبضہ ہے، اور انہوں نے میرٹ کو پامال کیا، انہوں نے جہالت کو عام کیا، اور یہ ملک آج اسلام آباد کا نام ایسے ہی برائے نام اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد تو آج اسلام برباد بن چکا ہے، یہاں جمہوریت بھی نہیں ہے، یہاں اسلام بھی نہیں ہے، یہاں قانون بھی نہیں ہے، یہاں یعنی بالکل ایک جنگل کا سا قانون بن چکا ہے۔ اس لیے اس نعمت کے 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس ملک کو اسلامی نہیں بنایا، اس کو ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنایا، اس میں دنیا کے قوموں کے مقابلے کی صلاحیت پیدا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یا تو بالکل مٹنے والے ہیں، مٹ جائیں گے، یہ ملک اپنے دین کو نافذ نہ کرنے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے اپنے وجود، اپنے مقصد وجود سے محروم ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور یا پھر قوم کو ایسا، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، یا فرنگی کے نظام کو ہم نے دیس نکالا دینا ہوگا، ہم نے جاگنا ہوگا، ہم نے اپنے منزل مقصود کا، اپنے نصب العین کا، اور اپنے وہ جو وعدہ ہم نے ابتدا میں کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، اس کی طرف لوٹنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا۔ غیر ملکی سودی قرضوں میں جو ملک جکڑا چکا ہے، اس کو آزادی دلانی ہے۔ آج ہم وہ آدھی آزادی جو حاصل کر چکے ہیں، آج اس سے بھی ہم محروم ہیں۔ اس لیے پاکستان صحیح معنوں میں اس کو آزاد کرنا ہوگا،
فرنگی کے نظام کو، سامراج کے نظام کو، ظلم کے نظام کو ختم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہم باقی نہیں رہیں گے۔